بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے، جس ٹاپک پہ آج ہم لب کشائی کریں گے، وہ ہے جاگیر فدق۔ بعض لوگ اسے باغ فدق بھی کہتے ہیں، مگر کیونکہ یہ ایک پوری جاگیر تھی جس کے اندر باغات بھی تھے، اس کے اندر کچھ زمینیں بھی تھیں اور ایک نہر بھی اس کو سراغ کرتی تھی، تو اس پورے علاقے کو جاگیر کہتے ہیں، جاگیر فدق کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا۔ تو آج ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جاگیر فدق کا اصل واقعہ کیا ہے اور اس کے اندر کون کن کن کا حصہ ہے اسلامی روح کے حوالے سے اور کون کون اس کے حقدار تھے۔ یہ واقعہ سن 7 ہجری کا ہے، جب اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غزوہ خیبر کے لیے جب تشریف لے کر گئے، تو غزوہ خیبر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہودیوں کے 9 قلعے تھے ٹوٹل۔ تو ابھی جب آپ نے وہ جو قلعے تھے جب فتح کر لی اور آخری قلعہ قموس بھی جب فتح ہوا، تو اس کے بعد ظاہر ہے شہر کے ارد گرد کچھ زمینیں تھیں ان کی یہودیوں کی، جس میں یہ ایک پوری جاگیر بھی تھی، جاگیر فدق، اور وہاں پہ بھی مرحب کے سپاہی جو تھے وہ تعینات تھے۔ تو جب صحابہ کرام نے وہاں پہ اٹیک کیا تو وہ بغیر لڑے، یعنی ان کی آمد سے پہلے ہی لڑائی کیے بغیر ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ تو قرآن اور حدیث کے روح سے ایسا مارکا جس میں جو کفار ہیں وہ بغیر لڑائی کیے ہوئے یعنی میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں، تو جو اس کا مال حاصل ہوگا اسے مال غنیمت نہیں کہیں گے، اسے ہم مال فے کہیں گے۔ یعنی مال فے وہ ہوتا ہے کہ جو پوری امت کی یعنی ملکیت ہوتا ہے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ یعنی جہاد ہو، یعنی آپس میں ٹاکرا ہو، پراپر جنگ ہو، جنگ کرنے کے بعد مسلمان جب کافروں کو شکست دے دیں، قتال ہو، ان کے بندے بھی قتل ہوں، اور اس کے بعد ان کا جو مال حاصل ہوتا ہے، گھوڑے زریں جو بھی خزانہ وغیرہ وہ چھوڑ جائیں، تو وہ سارا مال غنیمت ہوتا ہے۔ اور اگر بغیر کسی جنگ کے اگر وہ چیز حاصل ہو جائے تو اسے مال فے کہتے ہیں، اور اس کو پھر پراپر طریقے سے جو قرآن نے اس کا طریقہ بتایا کہ اس کے پھر 5 حصے ہوتے ہیں۔ پہلا حصہ اس میں اللہ اور رسول کا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، دوسرا وَلِذِي الْقُرْبَى، تیسرا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، مسکینوں کا، وَابْنِ السَّبِيلِ اور مسافروں کا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا کہ اس کے 5 حصے کیے جائیں۔ اس میں اللہ اور رسول کا جو حصہ تھا وہ رکھا گیا، یعنی اس میں سے مجاہدین کو بھی حصہ دیا گیا، وَلِذِي الْقُرْبَى، حضور کی جو اہل بیت ہے اس کو حصہ دیا گیا، پھر یتیموں کو دیا گیا، مساکین کو دیا گیا، اور وابن السبیل جو مسافر ہیں ان کو بھی حصہ دیا گیا، اور اس کا جو 5واں حصہ تھا وہ جو مجاہدین ہیں ان کو اس کا حصہ دیا گیا۔ اب یہ ہوا کہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ سن 7 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، تو 7 میں اس کی تقسیم اسی طرح اللہ کے نبی نے فرما دی، 8 میں بھی اسی طرح یہ چلتا رہا، 9 میں بھی، 10 میں بھی، 11 تک آپ کے وصال تک یہ اسی طرح یہ اس کی جو تقسیم کار رہی۔ یعنی اس میں جو بھی فصل وغیرہ ہوتی تھی، یہ جو بھی باغات تھے وہاں پہ کھجوروں کے باغات تھے، کچھ اس کے علاوہ دیگر وہاں پہ فصلیں جو ہوتی تھیں، تو اس کی جب بھی مدینہ منورہ میں جب وہ لائی جاتی تو اسی طرح اس کے 5 حصے کیے جاتے اور اس کو اس طرح تقسیم کیا جاتا۔ مگر جب حضور کا وصال ہوا تو حضور کے وصال کے بعد پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا گیا، جب آپ خلیفہ بنے تو پھر آپ نے وہاں پہ اپنے آدمی جو تھے وہ مقرر فرمائے، کیونکہ پہلے حضور کے تصرف میں سارے معاملات تھے، تو پھر ظاہر حکومت منتقل ہو کے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ گئی۔ اب اس موقع پر حضرت عباس، حضرت علی اور دیگر جو بنو ہاشم کے جو افراد ہیں، جس میں حضرت زبیر بن عوام، یہ حضرت سیدہ خاتون جنت کے پاس آئے اور کہا کہ اس طرح جو جاگیر کا مسئلہ ہے وہ اس کو ڈسکس کیا جائے کہ آیا یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کس طرح چلیں گے، رسول اللہ کے دور میں جس طرح دیا جاتا تھا اس طرح دیا جائے گا، یا اس میں کمی بیشی کی جائے گی، یا ہمیں کس طرح یہ
جو تھا، یہ جو حصہ ملتا تھا، یہ جو جس طرح تقسیم ہوتی تھی وہ کیسے ہو گئی؟ تو اس کے لیے سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا پھر حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں تشریف لائیں، آپ چادر تطہیر اوڑھ کر کیونکہ مسجد نبی میں ہی آپ کا حجرہ تھا اور سیدنا صدیق اکبر بھی ظاہر ہے وہیں پہ بیٹھ کے یہ امور سلطنت چلاتے تھے۔ تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں تشریف لائیں تو انہوں نے پوچھا، استفسار کیا کہ آپ نے جاگیر فدق کا کیا کیا ہے؟ یہ چونکہ اس میں ہمارا حصہ ہے تو اس کو آپ ایسے کریں کہ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو اس موقع پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حدیث سنائی کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ کسی کے وارث نہیں ہوتے، یعنی ان کی جو وراثت ہوتی ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ امت کے لیے ہوتا ہے، اور جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ علم تقسیم کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، اور دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ جس طرح رسول اللہ کے دور میں آپ کو حصہ ملتا تھا اسی طرح میں بھی آپ کو یہ حصہ دیا کروں گا، اور جو یہ جو جاگیر ہے نہ یہ میری ہے اور نہ یہ کسی کی ہے، یہ پوری امت کی ہے، جس کا جو حصہ بنتا ہے میں اسی طرح دوں گا، اور میرے بعد ظاہر ہے جو دوسرا خلیفہ آئے گا وہ اسی طرح اس کی تقسیم کرے گا، کیونکہ جو جاگیر فدق تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت کی، نہ اپنی بیٹی کی ملکیت کی، نہ اپنے نواسوں کی ملکیت کی، یعنی یہ آپ نے کسی کو بھی اس کی رجسٹری کوئی کلیم یعنی کچھ بھی لکھ کر نہیں دیا تھا، یہ بیت المال میں جاتی تھی اور وہیں سے اس کے حصے ہو کے جو 5 حصے بنتے تھے وہ اسی طرح مسکینوں میں، یتیموں میں، مسافروں میں اور جو اہل بیت تھے ان کو دے دیے جاتے تھے، اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یہ حصے تقسیم ہوئے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے آپ نے وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ فیصلہ منوان تسلیم کیا جب حضور کی حدیث آ گئی اور آپ گھر تشریف لے آئیں۔ اب اس کے بعد کچھ لوگوں نے اس کے اوپر شوشہ چھوڑا ہے بعد میں، جو اہل تشیعوں کی طرف سے، کہ جی وہ انہوں نے ایسے کیا، کئی گھنٹوں تک کھڑا رکھا، بٹھایا بھی نہ، کرسی بھی نہ رکھی، یہ ہے وہ ہے، سیدہ وہاں پہ روتی نہیں، یہ چیزیں غلط ہیں، جھوٹ کا پلندہ ہے، ایسی کچھ بات نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لائیں اور حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے رہیں یا ان کو بیٹھنے کا نہ کہیں، بالکل ادب کے دائرے میں وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے اور پوری بات سنی، اور جو موقف تھا قرآن حدیث کے مطابق وہ ان کو بتا دیا، اور ان کے ساتھ حضرت علی، حضرت عباس اور دیگر اصحاب بھی تھے جو بنو ہاشم کے تھے، انہوں نے بھی منوان وہ فیصلہ قبول کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت عمر کا دور آتا ہے، اس میں بھی یہ تقسیم کار اسی طرح رہی، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی اسی طرح تقسیم رہی، پھر حضرت علی کے دور میں اپنے دور میں بھی اسی طرح تقسیم رہی۔ اگر آپ چاہتے تو اس باغ کو، یعنی چونکہ آپ خلیفہ تھے آپ خود اپنی ملکیت کر لیتے، مگر آپ نے بھی دیگر خلفاء کا جو فیصلہ تھا اس کو امپلیمنٹ کیا اور اس کو کسی کے نام نہیں کیا۔ حضرت امام حسن خلیفہ بنے 6 ماہ کے لیے، آپ نے بھی اس کو کیا کہتے ہیں کہ اسی طرح فیصلہ رکھا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس میں بھی اسی طرح تقسیم ہوتی رہی، 5واں حصہ جو تھا وہ اس طرح اہل بیت کو دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد یزید کا دور حکومت آتا ہے۔ یزید کے دور حکومت میں ذرا کچھ معاملات بگڑے، اہل بیت جو تھے وہ مدینہ سے ملک شام شفٹ ہو گئے کربلا کے واقعے کے بعد، تو اس میں یہ چیزیں منقطع ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر دور آتا ہے مروان کا۔ یزید جب واصل جہنم ہوا تو پھر مروان بن حکم جب خلیفہ بنا تو اس نے یہ جو جاگیر فدق تھی، یہ اس کا جو تقسیم کار تھا اس کو روک دیا، اور اس نے یہ دے دیا اپنے بیٹے عبدالعزیز کو۔ مروان نے یہ ساری جو جاگیر تھی پہلے اس نے خود اس پہ قبضہ کیا، اور مرتے وقت یہ اس نے جاگیر عبدالعزیز اپنے بیٹے کو دے دی، اور انہوں نے اپنے وصال کے بعد یہ جاگیر عمر بن عبدالعزیز کو دے دی، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز یہ بھی بنو امیہ کے حاکمین میں سے ہیں، اسلام میں ان کو 5ویں خلیفہ کا بھی یعنی حیثیت حاصل ہے۔ تو ان کے دور میں پھر ظاہر ہے یہ دیگر بنو امیہ کا بھی احتساب ہوا، جگیریں جو انہوں نے قبضے میں کی ہوئی تھیں وہ واپس لیں، انہوں نے اپنے نام پہ بھی جو جگیریں تھے وہ بھی عوام کو واپس شفٹ کیں، جس میں جاگیر فدق بھی تھی، وہ انہوں نے پھر بلا کے امام زین العابدین جو امام حسین علیہ السلام، اس میں بعض روایت ہے کہ امام زین العابدین بھی ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے امام محمد الباقر بھی ہیں، ان دونوں اشخاص میں سے ایک کو اس نے پھر بلا کے یہ جو جاگیر تھی پھر ان کو واپس کر دی کہ یہ اس پہ آپ کا حق تھا تو یہ اب آپ کے ہی تصرف میں رہے گی، اس کے علاوہ اس کے اوپر کسی کا حق نہیں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جاگیریں بھی، اپنی بیوی کے زیورات، ان کے نام پہ جو جاگیریں تھیں، بچوں کے نام پہ، بھائیوں کے نام پہ، وہ ساری کی ساری بیت المال میں جمع کروا دی تھی، اسی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد بنو امیہ کا دور ختم ہوتا ہے، بنو عباس کا دور آتا ہے، وہ جو جاگیر فدق تھی وہ اسی طرح اہل بیت کے پاس رہی، پھر بیچ میں بنو عباس نے پھر اس پہ قبضہ کر لیا، بنو عباس کے پاس وہ شفٹ ہو گئی، پھر اس کے 2 حصے ہو گئے، ایک
جو فاطمی سادات تھے ان کو وہ اس جگیر کا جو حصہ تھا ملتا تھا، اور ایک بنو عباس کو دیا جاتا تھا۔ ظاہر وہ تو خلفاء بھی تھے، ان کو اس چیز کی کیا کمی تھی۔ پھر اس کے بعد خلافت بنو عباس کے بعد پھر عثمانیوں کا دور آتا ہے، تو عثمانیوں کے دور میں جو شریف مکہ تھا برکات بن محمد، پھر اس کے تصرف میں یہ جگیر فدق چلی گئی، اور اس وقت سے لے کے شریف حسین مکہ تک یہ انہی کے کنٹرول میں رہی، اور اس کا پورا جو تصرف تھا وہ انہی کے پاس رہا۔ وہی اس کو غرباء میں مساکین میں تقسیم کرتے تھے، کیونکہ بعد میں جو سادات تھے کافی اسٹرانگ ہو گئے، ان کو اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کے کنٹرول میں ہی یہ رہی۔ اور پھر جب سعودی عرب میں عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن آل سعود نے قبضہ کیا، تو پھر انہوں نے اب اس کو سرکاری تحویل میں لے لیا ہے۔ اس وقت سے لے کے اب تک شاہ سلمان کے دور تک یہ جو جگیر فدق ہے یہ سرکاری تحویل میں ہے۔ اس میں کچھ جو سادات کرام ہیں انہوں نے وہاں پہ سپریم جو ان کی جوڈیشل کونسل ہے وہاں پہ کیس بھی کیا ہوا ہے، اور سادات کے جو شریف ہیں وہاں کے ان کے حق میں فیصلہ بھی ہوا ہے، مگر ابھی تک انہوں نے یہ دی نہیں ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ایک جائزہ تھا جو میں نے جگیر فدق کا بتایا کہ حضور کے دور سے لے کے اب تک یہ اس کے جو عروج و زوال آئے ہیں کس کس کے پاس یہ رہی ہے۔ تو اب آج کل یہ سعودی گورنمنٹ کے کنٹرول میں، اور سعودی گورنمنٹ اس کا جتنا بھی پیسہ وہ بیت المال میں جمع کرتی ہے، اور ظاہر ہے وہ پھر اس کو اپنے علل تللوں میں اڑاتی ہے، اور اس کا نجائز یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں ایک اور چیز بھی میں بیان کر دوں کہ جو جگیر فدق کا مسئلہ ہے یہ اہل تشیع اور اہل سنت کے اندر متنازع چلا آ رہا تھا، مگر پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کے اندر تصفیہ کروایا، اور انہوں نے اپنی ایک کتاب بھی لکھی ہے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ اس میں آپ نے بہتر طریقے سے اس کا جو آپ نے مدلل اس کا بیان فرمایا، وہ کتاب بھی آپ پڑھیں، اس سے آپ کو کئی چیزیں منظر عام پر آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اہل بیت سے والہانہ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔